جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالروں کی برسات ہوگی 2 سال کے اندر نواز شریف کے آنے سے. تو حضرت میاں ڈالر کی برسات پھر کروا رہے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ خوشخبری تو یہی ہے، نون لیگ والے بھی دے رہے ہیں اور آپ کا بھی یہ خیال ہے، اسیسمنٹ یہی ہے کہ 2017 میں پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ 24th اکانومی تھی دنیا کی. آج جب وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 48 یا 47 ہو چکی ہے. تو پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا. اس وقت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے، اس وقت کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے، اور ان کے اپنے لوگ خاقان عباسی صاحب جو ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب وہ بتا کے گئے تھے کہ جو ہم یہ کر کے گئے ہیں اور اس کا کیا ہوگا، اور سرکولر ڈیٹ چھوڑ مطلب وہ ایک عداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. چلیں کنٹینیو کر لوں. اس ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ 97 میں اگر آپ دیکھیں تو تب بھی انہوں نے اپنے کام کیے تھے، یعنی ایٹمی دھماکے بھی اس کے بعد ہوئے، اس کے باوجود پاکستان نے جو ہے وہ ڈیفالٹ والی صورتحال نہیں تھی. ابھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ واپس اگر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حکومت بناتے ہیں. جی اگر کیوں کہہ رہے ہیں حکومت میں اگر آتے ہیں تو مطلب ویسے تو پاکستان تو کس کو وہ آ رہے ہیں اکتوبر کو، لیکن گورنمنٹ میں اگر وہ آتے ہیں تو اب گورنمنٹ میں اگر وہ خود پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پاکستان کو چلاتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا. کیونکہ جو پہلے جس ٹائم پر انہوں نے پاکستان کو بطور وزیر اعظم فرائض انجام دیے ہیں اس وقت میں اور اب اس کے وقت میں بڑا فرق آ چکا ہے. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے دوبارہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور آپ اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ چھیڑ ہے. چوہی صاحب بھی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو بہت جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو چوہی صاحب کی طرف جائیں ذرا پوچھیں کیا کہتے ہیں وہ. یہ ناظرین میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی چھیڑ ہم نہیں اسحاق ڈار صاحب کو چھیڑتے، یہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کس طرح معیشت چلائی. اینی ویز یہ وقت بتائے گا. چودھری غلام حسین صاحب جو حسن کی تھوڑی سی طبیعت آج ناساز ہے. ناظرین یہ اور وجہ کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ جو حسن تھوڑا سا کرس فالن آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا ڈاؤن ہی از فیلنگ لٹل ان ویل، تھوڑا سا ٹمپریچر ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران ان کی طبیعت بحال کرنے کی. چودھری غلام حسین صاحب اب یہ جو بیانیے کی تلاش، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ناول لکھا جائے گا. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیانیے کی تلاش کے اندر اس وقت مصروف ہیں، سوائے ایک پارٹی وہ جو آپ کے سابقہ دوست وہ تو اس وقت سین کے اوپر نظر نہیں ہے. تو بیانیہ کس کو مل رہا ہے، کون سی پارٹی کیا بیانیہ لے کے آ رہی ہے؟ اور جو لاہور میں رائے میں موجود ہیں جو پارٹی آپ کی شریف خاندان، بیانیہ جو بنانے جا رہے ہیں وہ تو 2017-18 کے اندر واپس لے کے جا رہے ہیں، اور بات وہ یہی کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس وقت ہماری حکومت کو آپ نے ایک اقامے کی بنیاد کے اوپر نکالا، ہم بہت ٹھیک جا رہے تھے، لہذا عوام ہمیں دوبارہ لے کے آئیں تو ہم آپ کو واپس اسی وقت پہ لے کے جائیں گے. اب ان کے تو دعوے ہیں، معاف کرنا، بیانیہ وہ جو ہے نا وہی سواگن جو پیا من بائے، جس کو لوگ اب ووٹ دیں، جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں وہی جیتے گا. یہاں یہ ان کے بیانیے شانیے کون پوچھ رہا ہے؟ ہمیں تو سچی بات ہے ان کے پلے کسی کے کچھ نہیں لگتا. اور مجھے اس پر بھی بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے، مجھے جو لنڈن سے رپورٹس مل رہی ہے، حسن صاحب تو خود مل کے آئے، ان کی بیان زیادہ معتبر ہے کہ میاں نواز شریف ابھی تک ذہنی طور پر واپس آنے کو تیار نہیں ہے، باتیں اور گپ شپ اپنی جگہ. دوسری، ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں، کیونکہ جب تک آپ مہنگائی کا توڑ نہ کریں، جب تک آپ بے روزگاری پر حملہ آور نہ ہوں، جب تک آپ غربت کو کچلنے کے منصوبے لے کے نہ آئیں، جب تک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہ ہو، جب کہ دشمن جو ہے وہ للکارے آپ کو اور پوری دنیا ان کے دروازے پر یعنی سجدے کرے اور آپ کے اوپر سے گزر جائیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ، یعنی آپ لوگوں کو کہتے تھے آپ نے تنہائی میں ڈال دیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ انہوں نے خرابی پیدا کر دی ہے کہ جس کو یعنی کوئی بہت بڑا پاورفل ٹیم ہو جو اپنے لیے پانی کا گلاس بھی حرام سمجھے اور ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جذبہ لے کے آئے اور ایسا نیریٹو ہو جو پاکستان کے لوگ قبول کر لیں، تو اس کے بغیر بات نہیں بننی.
جہاں بہت زیادہ سیریس ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو. آئی ایم سوری, ابھی تک پیپل آر ناٹ ہیپی. خبر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ تو نعرہ لگائیں گی کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے. کون سی جو سیاسی جماعت ہے اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے. میرا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. چودھری غلام حسین صاحب کا, باقی ہمارے کیمرہ مین کا, پوری جو جتنے بھی لوگ ہیں ایئر وائی میں, سب کا پرابلم کیا ہے؟ مہنگائی ہے نا. تو گراؤنڈ میں مہنگائی ہے تو مہنگائی کم کرنے کا تمام سیاسی جماعتیں لگائیں گی نعرہ. اب نعرہ لگانا اور عملی طور کے اوپر آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں میکینزم جو ہے وہ پیش کرنا, یہ بڑا فرق ہے. یعنی کہہ دینا کہ جی ہم مہنگائی کم کریں گے, لیکن طریقہ کار کیا ہے, طریقہ کار کوئی اگر نہیں دے گا تو وہ اس پر عوام نے اعتماد نہیں کرنا. عوام نے اسی پر اعتماد کرنا ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو ادوار میں معیشت رکھی ہوئی ہے, ایک ایوب خان کے دور میں اور دوسرا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کے دور میں. موٹر ویز بنی ہے, آپ دیکھیں کارخانے لگے ہیں, تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ چیز گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس گراؤنڈ ریالٹی کو آپ پس سے پش نہیں ڈال سکتے. پاکستان کے اندر جو دیکھیں کسی بھی ملک کے کی جو 500 بندہ تو ان کا جمع نہیں ہوتا کسی جگہ. اکانومی کی جو آپ پتہ نہیں کن لوگوں کی بات. اکانومی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس ملک کی پروڈکٹیوٹی کہ وہ کتنی پروڈکشن کرتا ہے, وہاں سے کتنی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اور 2017-18 کے اندر ایکسپورٹس جو ہماری تھی, آپ کو پتا ہے کہ ہسٹوریکل لو کے اوپر تھی. لیکن آپ کو ایک اور جو ہے تاریخ کی طرف لے کے چلتا ہوں. آپ ریزرو دیکھ لیں 17-18 ناظرین کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتے ہیں. ایک رائے ہے, میں اس وقت چونکہ جرنلزم میں آ چکا تھا 99-2000 میں, 2002 کے اندر زیادہ لوگوں کا جو سیاسی مبصرین ہیں, آپ تھوڑا بعد میں آئے جرنلزم کے اندر, کہ نواز شریف اگر اس وقت ملک چھوڑ کے نہ جاتے, رک جاتے ملک کے اندر جنرل شرف کے ساتھ, نہیں 2002 کی بات تو جو ہے کچھ نہیں ہونا تھا اور جمہوریت بھی بحال رہتی. لیکن وہ جو بھی وہ تاریخ کا حصہ, وہ چلے گئے, ایک اکارڈ کیا انہوں نے, ایک ایگریمنٹ ہوا جو بھی ہے. اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے واپس آئے 2013 سے 2018 تک. ایک ناانصافی بقول ان کے ہوئی, ان کے ساتھ پاناما بینچ نے ناانصافی کی ان کے خلاف. سابقہ عسکری قیادت نے, آپ بتائیں کہ نہیں ناانصافی نہیں ہوئی. ناانصافی دیکھیں, میں تو ابھی تک ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. وہ سوال کا جواب مل جائے گا تو میں کہہ دوں گا ناانصافی. وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو ایون فیلڈز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ذرائع ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. ذرائع دیکھیں. اچھا, جو میں سوال جو دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا, وہ ساری دنیا مانتی ہے پاکستان کے اندر, جو ہم بھی پروگرامز کے اندر اس وقت بھی دیکھتے تھے, تو ایک ایمرجنسی پولیٹیکل پارٹی تھی. پھر میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک وعدہ کر کے یا ان سے کوئی فیسیلیٹیشن لے کے ملک سے باہر چلے گئے. ایگریڈ, ایک پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا. اس کے بعد سابقہ ملٹری قیادت کو ایکسٹینشن دی گئی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ووٹ شوٹ ہوا. اب یہ سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں, اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ کی ملاقات ہی حالیہ ہوئی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک زوردار بیانیہ, کیونکہ 2013 میں بھی اس سے آنے سے پہلے میں لندن میں تھا, اس وقت مجھے یاد ہے 2007-8 کے اندر میں واپس آؤں گا تو کارگل کمیشن بھی بنے گا, تو فلانی رپورٹ بھی پبلک ہوگی, تو فلانی رپورٹ بھی پبلک ہوگی. ایبٹ آباد کمیشن واپس آئے تو باقی ساری چیزیں جو عربی چینی چینل لکھنا شروع ہو گیا. تو اب یہ جب واپس آئیں گے تو ابھی جو کل پرسوں تقریر ان کی سنی ہے, میں تو نام نہیں دہرا سکتا کہ جی یہ مجرم ہے اور ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, یہ صرف بیان بازی ہے, بڑک بازی ہے. نہیں, عملی طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ورنہ ملک آگے جو ہے وہ چل نہیں پائے گا. اگر آپ مٹی پاؤ پروگرام کریں گے تو مٹی پاؤ پروگرام سے جو ہے نا پھر دوبارہ لوگوں کو جو ہے تقویت ملتی ہے, دوبارہ اس قسم کی جو ایکشنز ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں.